رمضان میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک دن کا روزہ ہوتا ہے اور ایک رات کا قیام ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی ان دونوں کا ذکر ہے۔ ایک طرف روزے کا ذکر ہے کہ جس نے روزہ رکھا نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اور یہی الفاظ قیام کے لیے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جیسے شفاعت روزہ کرتا ہے ویسے شفاعت قرآن کریم کرتا ہے۔ تو گویا رمضان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کا اللہ کی بارگاہ میں قیام ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے ایک سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کے پورے جو پروگرام ہے اللہ کا اس پہ وہ عمل نہیں کر پایا۔ دن کو روزہ تو لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن رات کے قیام میں وہ اپنے آپ کو ناکام کروا دیتے ہیں کہ نہ دوسرے کے پیچھے قیام کرتے ہیں نہ خود قیام کی توفیق ہوتی۔ حدیث میں قرآن کریم کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن کریم شفاعت کرے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، اس بندے نے میری وجہ سے اپنی نیند خراب کی تھی، لہٰذا آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ گویا کہ رات کا اتنا قیام مقصود ہے کہ انسان کے نیند کے معمول پر خلل آنے لگ جائے۔ جیسے ہم دن کو اپنے معمولات خراب کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، صبح ناشتہ نہیں کرتے، دن بھر پانی نہیں پیتے، حلال چیزوں سے گریز کرتے ہیں، اپنے معمولات خراب کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس کے بدلے میں روزہ شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر میرے لیے پابندیاں برداشت کرتا تھا، آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ تو جیسے ہم دن بھر اپنے معمولات کو روزے کے لیے خراب کرتے ہیں اور اس پر اللہ سے اجر کی امیدوار ہوتے ہیں، ایسے ہی رات کو جو نیند کا معمول ہے وہ بھی ہم نے قرآن کریم کے لیے رمضان میں خراب کرنا ہے، تاکہ کل کو قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ہماری شفاعت کرے کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ رات کو سوتا نہیں تھا، یہ میرے لیے اپنی نیند خراب کرتا تھا، لہٰذا آج آپ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائیے۔